کیا پاکستان انارکی کی طرف جا رہا ہے؟ پاکستان پہلے ہی مسائل اور بحرانوں کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کا شکار تھا، مگر اب ملکی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے حالات کو انارکی کی جانب دھکیل دیا ہے۔ ریاستی ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اور نام نہاد جمہوری عمل بھی اب جمود کا شکار ہے، جس سے ملک میں بے یقینی کی صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے، اس حوالے سے صرف اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں۔ اقتدار کے جاری اس کھیل میں اہم موڑ تب آیا جب پیر کو صدر مملکت نے پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا۔ صدر عارف علوی کی جانب سے انتخابات کی تاریخ دینے کے اختیار پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعتراض کیا، جس نے ان دونوں کے درمیان خلیج پیدا کی ہے۔ اس سے قبل صدر مملکت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا، جس کا الیکشن کمیشن نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ یہ معاملہ ابھی عدالت میں ہے، اس لیے اس پر مشاورت نہیں کی جا سکتی۔ جبکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن بھی بے یقینی کا شکار ہے اور اس نے 10 فروری کو دیے جانے والے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کوئی واضح اشارہ بھی نہیں دیا تھا۔ اس فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ نے آئین میں مقررہ مدت کے انتخابات کی تاریخ جلد از جلد دینے کا حکم دیا تھا۔ اس طرح اس قانونی جنگ کے ایک اور راؤنڈ کا آغاز ہو گیا ہے۔ حکومت اور الیکشن کمیشن دونوں ہی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے معاملے کو طول دینا چاہتے ہیں۔ ہماری حالیہ سیاسی تاریخ میں ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جہاں 90 دنوں میں انتخابات کرانے کے آئینی مینڈیٹ کی اس طرح کھلی خلاف ورزی کی گئی ہو۔ پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں کو تحلیل ہوئے 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کی جانب سے اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے کے حوالے سے کوئی اشارہ نہیں دیا گیا ہے۔ یہ بہت حیران کن بات ہے کہ ایک ایسی حکومت جو جمہوریت کا راہ گلابتے نہیں تھکتی، وہ خود ہی انتخابی عمل سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ یہ معاملہ صرف آئین کے اصولوں کے مطابق صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت میں موجود اتحادی جماعتوں کے لیے بھی ضروری ہے، جو حکومت کرنے کے لیے عوام کا تازہ مینڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ملک کی بگڑتی ہوئی مالی صورتحال اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرے کو بہانہ بنانے سے حکومت کی قانونی حیثیت اور انتخابات کے امکانات کو نقصان پہنچے گا۔ نامکمل اسمبلی تمام ووٹوں کی نمائندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کے متعدد اراکین اسمبلی کے ڈی نوٹیفیکیشن کو معطل کرنے کے فیصلے نے حکومتی اتحادیوں کے پوزیشن کو مزید متاثر کیا ہے۔ اپنی حکومت ختم ہونے کے ساتھ ہی پی ٹی آئی اراکین نے اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے طویل عرصے بعد ان استعفوں کو منظور نہیں کیا، لیکن پھر اچانک ہی انہیں منظور کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ اس وقت منظور کیے گئے جب پی ٹی آئی اپنے استعفے واپس لے کر قومی اسمبلی میں آنے پر غور کر رہی تھی۔ پی ٹی آئی کا اسمبلی چھوڑنے کا فیصلہ پہلے ہی غیر معقول تھا، جبکہ اب اسپیکر اسمبلی کی جلدی میں لیے گئے اس فیصلے سے حکومت کی گھبراہٹ بھی عیاں ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈی نوٹیفیکیشن کو معطل کرنے کے باوجود اسپیکر پی ٹی آئی اراکین کو اپنی نشستوں پر واپس آنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ یہ پوری کہانی جمہوری عمل کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اس سے یہ واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت آئینی دائرہ کار میں کام کرنے پر یقین نہیں رکھتی۔ کوٹی اسٹیبلشمنٹ کے غیر سیاسی ہونے کے دعوے کے باوجود کہیں نہ کہیں ان کے اثرات نمایاں ہیں۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے ماضی کی کوتاہیوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا اور وہ ایک بار پھر مخالفین کو دبانے کے لیے وہی روایتی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ نیب چیئرمین کے مستعفی ہونے کی بھی یہی وجہ بتائی گئی کہ جو کام حکومت ان سے کروانا چاہتی تھی وہ ان کے لیے ناقابل قبول تھے۔ اس سے ایک بار پھر ان الزامات کو تقویت ملی ہے کہ حکومت نیب کو مخالفین کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہے۔ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کو ٹالنے کے لیے حکومت کسی نئی گیم پلان کی تیاری میں ہے تاکہ طویل مدتی عبوری سیٹ اپ رائج کیا جا سکے۔ فوج کی حمایت سے آنے والے اس قسم کا سیٹ اپ نہ ماضی میں کامیاب ہوا تھا اور نہ اب اس کے کامیاب ہونے کے امکانات ہیں۔ اس طرح کا کوئی بھی قدم ملک کو غیر مستحکم کرے گا، جس سے اس کے اتحاد کو شدید نقصان پہنچے گا۔ تبدیلی ہوتی اقتدار کی سیاست اداروں میں ٹکراؤ کا باعث بنی ہے، جس سے نظام بدحالی کا شکار ہوا ہے، جبکہ سیاسی اختلافات ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ملک کے سب سے بڑے اور طاقتور صوبے پنجاب میں کشیدگی بڑھنے کے ساتھ ہی خانہ جنگی کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ حالیہ بحرانوں نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج ہم جس بحران کا سامنا کر رہے ہیں، شاید اس نوعیت کا بحران ہماری ملکی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس کے حل کے لیے سیاسی مفاہمت کی ضرورت ہے۔ اپنی حکمرانی جاری رکھنے کے لیے غیر قانونی ذرائع استعمال کرنے کی بجائے پی ڈی ایم حکومت کو بڑھتی ہوئی سیاسی تفریق کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ ملک کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس کا حل انتخابات سے راہ فرار اختیار کرنے میں ہرگز نہیں ہے۔